شام سے امریکی فوجی واپس بلانے کا اعلان، صدر ٹرمپ کے فیصلے پر کھلبلی۔ دنیا بھر میں کم عمری کی شادی پر ہماری خصوصی سیریز میں آج کی کہانی افغانستان سے، اور امریکہ میں میٹھے مشروبات کے استعمال سے متعلق نئی ہدایات۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ویو 360 کے ساتھ میں ہوں سارا زمان۔ ترک فوج کسی بھی وقت شام کی حدود میں فوجی آپریشن کرنے کا آغاز کرنے والی ہے۔ کردوں کو ڈر ہے وہ کچھ لے جائیں گے۔ Well, we've been in Syria for a long time. The United States, as always, has betrayed us and sold us once again. شام میں موجود امریکی فوجیوں کی تعداد تھوڑی سے ہی وہ امریکہ کی پشت پناہی میں داعش کے خلاف لڑنے والے کرد جنگجوؤں کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ ترکی شمالی شام میں اب بڑا فوجی آپریشن کرنے والا ہے اور صدر ٹرمپ نے علاقے سے امریکی فوجیوں کو نکالنے کا اعلان کیا ہے، لیکن کانگریس میں صدر کے اہم ساتھی اس فیصلے کی مخالفت کر رہے ہیں، جبکہ کرد جنگجو جنہیں ترک حملے میں کچھ لے جانے کا خدشہ ہے کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کا یہ فیصلہ ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے جیسا ہے۔ تفصیلات آج کی پہلی رپورٹ میں۔ ہم کئی برس تک شام میں رہے، جبکہ شام کی لڑائی مختصر عرصے کے لیے ہونی چاہیے تھی۔ امریکہ کے کرد اتحادی جنہیں کہا گیا تھا کہ ترکی کی جانب سے حملے کی صورت میں امریکہ ان کی مدد کرے گا، اب مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں۔ امریکہ نے ہمیں ہمیشہ کی طرح دھوکہ دیا ہے اور ایک بار پھر ہمیں بیچ دیا ہے۔ کرد ملیشیا نے امریکی یقین دہانیوں کی وجہ سے اپنی دفاعی پوزیشنز ختم کر دی تھیں، مگر اب مقامی لوگ فکر مند ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا جو ماضی کی لڑائیوں میں ترکی نے دوسرے شامیوں کے ساتھ کیا تھا۔ لوگوں کو ہلاک کیا گیا، عورتوں کو اغوا کیا گیا، بہت سے لوگوں کو گھر بار چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ ترکی نے انسانیت سوز مظالم ڈھائے، ہمیں ڈر ہے کہ وہ پھر ویسے ہی کرے گا۔ دونوں جماعتوں سے تعلق رکھنے والے کانگریس کے اراکین نے صدر کے اقدام پر نکتہ چینی کی ہے۔ سینیٹر لنسے گراہم نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ کردوں کو تنہا چھوڑ کر ہم نے بہت خطرناک پیغام دیا ہے، یعنی یہ کہ امریکہ ایک ناقابل اعتبار اتحادی ہے۔ مسٹر ٹرمپ بعض اوقات فتح کو قائم رکھنے کے لیے صبر یا توجہ برقرار نہیں رکھ پاتے۔ مشرق وسطیٰ میں ہم نے کئی بار مشکل سے کامیابیاں حاصل کی، مگر انہیں ہم برقرار رکھنے میں ناکام رہے۔ بظاہر لگتا ہے کہ پینٹاگون اس سارے معاملے کے درمیان پھنس کر رہ گیا ہے۔ وزارت دفاع نے کہا ہے کہ وہ شمالی شام میں ترکی کے آپریشن کی حمایت نہیں کرتی۔ امریکی محکمہ دفاع کے حکام فکر مند ہیں کہ ترکی امریکہ اور کردوں کے درمیان اختلافات کی وجہ سے کہیں داعش اس خطے میں دوبارہ سر نہ اٹھا لے۔ کارلا بیب کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ۔ ترکی کا منصوبہ کیا ہے؟ ترکی اپنی سرحد کے پار شام کی حدود میں ایک سیف زون قائم کرنے کے لیے فوجی آپریشن کی کئی ماہ سے تیاری کر رہا ہے۔ انقرہ کا کہنا ہے کہ وہ کرد فورسز کے ٹھکانوں کو یہاں سے ہٹا کر وہاں لاکھوں شامی پناہ گزینوں کو آباد کرنا چاہتا ہے۔ اس علاقے میں جو کرد فورسز موجود ہیں انہیں امریکہ نے داعش کے خلاف مسلح کیا تھا، لیکن ترکی انہیں اپنی بقا کے لیے خطرہ سمجھتا ہے اور اسی لیے کردوں کو ڈر ہے کہ فوجی آپریشن میں انہیں کچلنے کی کوشش کی جائے گی۔ پینٹاگون نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ صرف 50 امریکی فوجی اس علاقے میں موجود تھے جنہیں ترکی کے فوجی آپریشن سے بچانے کے لیے علاقے جا رہا ہے، لیکن شام میں امریکی فوجیوں کی تعداد کم نہیں کی جا رہی۔ صدر ٹرمپ نے اس سے پہلے ٹویٹر پہ کہا کہ اگر انہیں لگا کہ ترکی کوئی ناقابل قبول قدم اٹھاتا ہے تو وہ اس کی معیشت تباہ کر دیں گے۔ صدر اردوان 13 نومبر کو وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ کی دعوت پر ان سے ملاقات بھی کرنے والے ہیں۔ تو اس وقت جس آپریشن کی تیاری ترکی کر رہا ہے اس کا کیا اثر پڑ سکتا ہے شام کی آلریڈی ایک ایسی صورتحال پہ جس میں غیر یقینی ہے اور تشدد کی فضا ہے، اسی بارے میں ہم بات کریں گے شامی صحافی عمر المقداد سے جو کہ امریکہ میں رہتے ہیں اور ایک پناہ گزین کی زندگی یہاں گزار رہے ہیں۔ عمر، thank you very much for joining us today. First question, how will a Turkish operation affect the situation in Syria, considering that it's already a war zone? Well, in fact, the situation is already bad up north, and the Turkish involvement is going to wreak havoc into the scene of Syria, especially that, the areas that Turkey's attempt to attack is contain thousands of ISIS prisoners guarded by the Kurdish forces. And that's going to give help for ISIS to rise again in the region if Turkey carried out that operation. Besides the division inside the Syrian society that's going to create it, because Turkey has a plan
to resettle millions of refugees up north, and that wasn't really received well by the local residents of that area. Alright. So उमर अल-मक्ताद ने हमें बताया कि अगरचे शाम में जंग जारी है 8 सालों से, लेकिन तुर्की का जो ऑपरेशन है बहुत नुकसानदेह साबित होगा, खास तौर पे इस वजह से कि जिन इलाकों में तुर्की जा रहा है वहाँ पे दाइश के जंगजुओं को जेर हिरासत रखा जा रहा है कैंपों में, और उनकी निगरानी जो है वो कुर्द जंगजू ही कर रहे हैं। तो अगर कुर्द जंगजू किसी ऑपरेशन की वजह से वहाँ से हटाए जाते हैं तो फिर इस इलाके में दाइश के जंगजू हैं उनके फरार होने का खदशा है, और उनके दाइश का दोबारा सर उठाने का भी खदशा है। और इसके अलावा जो शाम का जो माशरा है उसमें भी मजीद दरारें पड़ सकती हैं, क्योंकि तुर्की का जो मंसूबा है कि पनाह गजीनों को वो इस इलाके में आबाद करेगा, उसको इस इलाके में रहने वाले लोग खुशी से कबूल नहीं कर रहे। So Umar, Turkey has been planning this operation for actually a very long time, and we know that a very small number of US soldiers were present in that area. According to Pentagon, only 50. So removing 50 soldiers from that area, how much of an impact would that have? Well, in fact, the United States presence in Syria, it's true, it's really symbolic. It is not, from a military point of view, it's not really effective, but it's effective as for the United States, it's enough for the United States to have just dozens of military personnel with a US flag planted there to send a message to any power that wants to attack or engage in that area, that this is under the United States observation and the protection, so don't try to get in. So it is really symbolic presence, and it does not really matter how big your troops are in that region. It's what these troops actually represents. It represents that the United States of America is not going to let anyone to go in and just to do whatever they want. And that's why Turkey has been struggling over time to convince the United States of America to take their hands off that region so they could go in and implement their projects. Alright. So उमर ने बताया कि अगरचे अमेरिका के फौजियों की तादाद बहुत थोड़ी है उस इलाके में, लेकिन उनकी जो मौजूदगी है वो दुनिया को और ख़ास तौर पर इस खत्ते में जो मुख्तलिफ अनासर मौजूद हैं, मुख्तलिफ पावर्स मौजूद हैं, उनको ये पैगाम देती है कि वो इस हिस्से की निगरानी कर रहे हैं और किसी को भी इजाज़त नहीं कि वो अपनी मनमानी करेगी। और यही वजह है कि तुर्की को इतना वक्त लगा इस ऑपरेशन को फाइनली शुरू करने में। उसका आगाज़ किसी भी वक्त हुआ चाहता है, और इंतज़ार सिर्फ इसी बात का था कि अमेरिका के साथ इस मामले पर किसी किस्म की बातचीत करके इस इलाके को खाली कराया जाए ताकि तुर्की फिर आगे बढ़ सके। And Umar, in the end, I just want to ask you, President Trump has said that other powers should manage this region, including Turkey, Russia, Iran. What impact would this have? Because I want to know what impact America has already had and what would be lost if American troops leave Syria altogether. Well, it's going to embolden the Russian and the Iranian, beside the Turks, to have their way in the region, and as I said before, to wreak havoc in the region, because there is already a division inside the society up north. The Kurds has been seeing these movements as a threat to their existence, and they have no other option. Thank you so much. Yes, thank you so much. Umar al-Muqtad was with us. यहाँ पे अपने व्यूअर्स को बताते चलें कि उमर ने हमें ये बताया कि अमेरिका की चाहे कम फौज वहाँ पे मौजूद थी, लेकिन उसका एक मैसेज यही था कि उस इलाके में उसका कंट्रोल है, और अगर अमेरिकी फौजी पूरी तरह से शाम से चले जाते हैं तो फिर खास तौर पे रूस और ईरान को खुला हाथ मिल जाएगा कि वो जो भी इस इलाके में करना चाहते हैं, जैसे भी मैनेज करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। तो उमर al-Muqtad शामी सहाफ़ी हमारे साथ थे और हमें सूरत हाल के पेचीदगियों के बारे में आगाह कर रहे थे। इसी मौजू को कुछ आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक मुख्तलिफ पहलू पर नजर डालेंगे। दुनिया भर में बच्चों के लिए सितंबर में स्कूल के नए साल का आगाज हो जाता है, लेकिन शाम के इलाके अफरीन के करीब पनाह गजीन कैंपों में रहने वाले बच्चों को ये वक्त सिर्फ इस बात का एहसास दिला रहा है कि वो अब भी अपने स्कूलों और घरों से बहुत दूर हैं। पनाह गुज़ी कैंप शाहबा में बारीक खैमों में रहने के बावजूद इन बच्चों ने अपने स्कूल के नए साल का आगाज बहुत जोश और जज्बे के साथ किया है। ताहम गुज़िश्ता बरस की तरह ही तलबा आरजी और पुरहुजूम कमरों में पढ़ने पर मजबूर हैं। मैं सरडम कैंप में रहती हूँ। स्कूल खुलने से मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपने साथी और दोस्तों को याद करके उदास थी। अब इनसे दोबारा मिलकर बहुत खुशी हो रही है। मैं दूसरी क्लास में था, लेकिन जंग के बाद मैं यहाँ आ गया और स्कूल जाने लगा। मैं तीसरी क्लास में हूँ। मैं अपनी टीचर और दोस्तों से मिलने आई हूँ। मैं खुश हूँ। ये बच्चे शाम की खाना जंगी में बेघर होने वाले लाखों अफराद में से चंद हैं। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक शाम के सिर्फ शिमाली जिलों आफरीन और आजाज में 3 लाख से ज्यादा कुर्द अफराद बेघर हुए हैं।
ان میں زیادہ تر آفرین کے نزدیک شاہبہ پناہ گزین کیمپ میں رہ رہے ہیں۔ طالب علموں کی مانند ہی یہاں اساتذہ بھی بے گھر ہونے والے پناہ گزین ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ حالات خراب ہیں اور کلاس رومز میں تعداد گنجائش سے زیادہ ہے۔ گرمی کی وجہ سے بچے توجہ نہیں دے سکتے۔ اساتذہ مدد کی اپیل کر رہے ہیں۔ ہم یونیسیف جیسی انسانی حقوق کی تنظیموں اور فلاحی کام کرنے والے ملکوں سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ جو بھی مدد کر سکتے ہیں کریں۔ سردی آ رہی ہے، بچوں کے لیے کپڑے بھی مہیا کریں، کتابیں، اسکول کی سپلائز، کرسی، ٹیبل، جو ہو سکے ہمیں بھیجیں تاکہ ہم انہیں اپنے سکولز اور کیمپس میں تقسیم کر سکیں۔ اس طرح ہم ان مشکل حالات کو کسی حد تک آسان بنا سکتے ہیں۔ آفرین سے اندازاً 13,000 بچے اس وقت پناہ گزین کیمپوں اور شاہبہ علاقے کے دیہاتوں میں رہ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان بچوں کی اکثریت اسکول جا رہی ہے۔ اساتذہ کا کہنا ہے کہ مشکل حالات کے باوجود پہلے کے مقابلے میں اب تعلیم ان بچوں کی کامیابی کے لیے اہم ہے۔ نوروز ریشو کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ۔ صدر ٹرمپ نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ امریکہ شام سے جا رہا ہے مگر اس نے کردوں کو تنہا نہیں چھوڑا اور ترکی سے بھی اس کے اچھے تعلقات ہیں۔ ترکی جانتا ہے کہ بلا وجہ کی لڑائی سے اس کا معاشی نقصان ہوگا۔ ہم کردوں کو مالی مدد اور ہتھیار فراہم کر رہے ہیں۔ دنیا بھر سے اہم خبروں کے لیے آپ جب چاہیں آ سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پر، جہاں آپ کو بہت سی دلچسپ ویڈیوز اور لائیو انٹرویوز بھی ملیں گے۔ اس کے علاوہ ٹویٹر پہ ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA۔ دنیا بھر میں کم عمری کی شادیوں پر اس ہفتے پہلی ہماری خصوصی سیریز میں آج کی کہانی افغانستان سے 11 سالہ بابو گئی کی، جسے قرض کے بدلے بڑھا دیا گیا۔ میرا نام بابو گئی ہے، میری عمر 11 سال ہے، میری شادی کو 6 ماہ ہو چکے ہیں۔ شادی سے پہلے میں سڑکوں سے کاغذ چننے کا کام کرتی تھی۔ ہم یہاں اس لیے آئے کیونکہ صوبہ ہیلمند میں میرے والد کو کسی نے قتل کر دیا تھا۔ میری ماں کے پاس پیسے نہیں تھے، انہوں نے لوگوں سے قرض لینا شروع کیا۔ ہمیں ہر حال میں لوگوں کو قرض ادا کرنا تھا، لیکن میری ماں کے پاس پیسے نہیں تھے، اس لیے بدلے میں ان کو مجھے دینا پڑا۔ میں بہت روئی تھی، میں چاہتی تھی کوئی میری مدد کرے، لیکن ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ قرض دینے والے سخت دباؤ ڈال رہے تھے۔ تب سب نے میری ماں سے کہا کہ اگر تمہارے پاس قرضہ واپس کرنے کے لیے رقم نہیں ہے تو بدلے میں اپنی بیٹی انہیں دے دو۔ میں شادی کے بعد بہت روئی۔ 2 مہینے پہلے میں اپنی ماں کے گھر واپس آ گئی۔ میرے شوہر کے خاندان والے مجھ سے کام کروانا چاہتے تھے اور میں نہیں جانتی تھی کہ یہ سب کام کیسے کرنا ہے، اسی وجہ سے میں یہاں واپس آ گئی۔ اس وقت میری ماں مجھے کام سکھا رہی ہیں اور میری زندگی ایک طرح سے پہلی جیسی ہو گئی ہے۔ صبح یا دوپہر میں لکڑی اور فالتو کاغذ چننے کے لیے میں باہر جایا کرتی ہوں۔ مجھے یاد ہے میں اپنی شادی کے دن بھی دھاتیں اور کاغذ جمع کر رہی تھی، پھر میں انہیں 10 یا 20 افغانی میں فروخت کر دیتی تھی۔ ایسے دن بھی آتے تھے جب میں ایک پیسہ بھی نہیں کما پاتی تھی۔ جب بھی میں کچھ پیسے کماتی ہوں تو اپنی بہنوں اور بھائیوں کے لیے کھانا خرید لیتی ہوں۔ اگر میں روٹی لے کر آؤں تو وہ کھا لیتے ہیں، اگر نہیں تو وہ بھوکے پیاسے رہتے ہیں۔ ہم دوسروں کے لیے مزدور کی حیثیت سے کام کرتے ہیں، کبھی ہم 20 افغانی کماتے ہیں، کبھی 50۔ میں سردیوں میں ٹھیک سے سانس نہیں لے پاتی، مجھے سانس لینے میں سخت تکلیف ہوتی ہے اور پھر مجھے لیٹنا پڑتا ہے۔ کبھی میں بہت پریشان ہو جاتی ہوں کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میرے اندر کچھ جل رہا ہو اور جیسے میرے دل میں آگ لگی ہوئی ہے۔ گرلز ناٹ برائڈز نامی بین الاقوامی تنظیم کے مطابق دنیا بھر میں بچپن میں بیاہی گئی لڑکیوں کی تعداد کے اعتبار سے افغانستان 18ویں نمبر پہ ہے، جہاں تقریباً 6.25 لاکھ بچیاں شادی شدہ ہیں۔ ملک کا قانون والد یا جج کی اجازت سے 16 سال سے کم عمر کی لڑکی کی اجازت دیتا ہے۔ افغانستان میں 35% لڑکیوں کی شادی 18 سال سے کم عمر میں ہی کروا دی جاتی ہے۔ ہمارے اس خصوصی سلسلے میں کل بات ہوگی پاکستان کی۔ تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔ گرمی ہو یا سردی، میٹھے مشروبات جیسے سافٹ ڈرنکس، شربت، چائے اور کافی ہر موسم میں ہر عمر کے لوگ ہی شوق سے پیتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ جسم میں کتنی چینی جاتی ہے یہ ہم کم ہی سوچتے ہیں۔
تو صبا شاہ خان آج ان نئی ہدایات کے بارے میں ہمیں بتا رہی ہیں جو چینی کے استعمال میں کمی لانے کے لیے امریکہ میں صحت کے ادارے اب تجویز کر رہے ہیں۔ گرمی کا موسم اور تپتی دھوپ، کون نہیں چاہے گا پینا ایک ٹھنڈا میٹھا مشروب، لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ اس ایک اورنج سوڈا کے کین میں 13 چمچ شکر کے ہوتے ہیں؟ امریکہ میں عوام کی صحت کی فکر کرنے والے ادارے جیسے امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن اور امریکن اکیڈمی آف پیڈیاٹرکس اب بچوں کے لیے بنائے جانے والے مشروبات پر ٹیکس اور پابندیاں لگانے پر زور دے رہے ہیں تاکہ میٹھے کا استعمال کم ہو سکے، اور ان کی جگہ ایسے صحت بخش مشروبات تجویز کر رہے ہیں جن میں مٹھاس شامل نہ کی گئی ہو۔ اس وقت امریکہ میں بچے میٹھے مشروبات حد سے 30 گنا زیادہ پی رہے ہیں۔ یہ اتنا زیادہ ہے کہ اس سے ایک سال میں ایک بیٹ ٹب بھر سکتا ہے۔ اگر 2 مشروب ہوں، ایک ٹھنڈا میٹھا اور دوسرا ٹھنڈے پانی کی بوتل، تو آپ کون سا لیں گے؟ ٹھنڈا اور میٹھا والا۔ والدین کو ہر میٹھا مشروب جو ان کا بچہ پیتا ہے کم از کم اتنا ہی بچے کو پانی بھی پلانا چاہیے۔ تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ مشروبات میں اضافی مٹھاس پیدا کرنے والے اجزاء کے زیادہ استعمال سے دل کی بیماریوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ موٹاپے اور ذیابطیس جیسے امراض کا سبب بنتے ہیں اور ان سے دانت بھی خراب ہوتے ہیں۔ مقدار اہم ہے کیونکہ تجویز کردہ مقدار سے زیادہ پینا ہی خطرے کا سبب ہے، اور یہی وجہ ہے کہ صحت عامہ کے ادارے ان مشروبات پر پابندیاں لگانے اور اضافی ٹیکسوں کے ذریعے ان کی قیمت بڑھانے کا کہہ رہے ہیں تاکہ لوگ انہیں کم پسند کریں۔ بڑوں کی بات کریں تو امریکنز روزانہ 20 چمچوں کے برابر اضافی شکر استعمال کرتے ہیں، جو خواتین کے لیے تجویز کردہ لمٹ سے 3 گنا اور مردوں کی روزانہ کی لمٹ سے 2 گنا زیادہ ہے۔ میں واقعی سوڈا کی عادی ہوں، جب بھی میں ڈائٹ کی کوشش کرتی ہوں میں اسے نہیں چھوڑ پاتی۔ امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن اور امریکن اکیڈمی آف پیڈیاٹرکس تجویز کر رہی ہیں کہ بچوں کے لیے بننے والے مشروبات کی ایڈورٹائزنگ روکی جائے۔ اسکولوں اور ریسٹورانٹس میں صحت بخش مشروبات مثلاً دودھ اور پانی ضرور رکھے جائیں۔ مشروبات میں توانائی اور غذائیت سے متعلق معلومات کو ریسٹورانٹس کے مینیو کارڈز پر بھی واضح کیا جائے اور ہسپتالوں میں ایسے مشروبات نہ بیچے جائیں۔ یہ تنظیمیں سافٹ ڈرنکس میں میٹھا کم کرنے کا کیا طریقہ تجویز کر رہی ہیں؟ ہر مشروب میں پانی ملائیں، یہاں تک کہ آپ کو کم میٹھا پینے کی عادت ہو جائے، کیونکہ آپ کے لیے بہترین مشروب ہے پانی۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب میں اگست 2017 سے اسکولوں اور کالجوں کے گرد 100 میٹر کے احاطے میں کاربونیٹڈ اور کولا ڈرنکس کی فروخت پر پابندی ہے۔ اس کے بعد پھر تعلیمی اداروں اور ان کے نزدیک انرجی ڈرنکس کی فروخت بھی ممنوع قرار دے دی گئی۔ انرجی ڈرنکس بنانے والی کمپنیوں کو بھی پابند کیا گیا ہے کہ وہ اپنے لیبل پہ واضح کریں کہ یہ مشروبات صحت کے لیے مضر بھی ہو سکتے ہیں۔ اس پالیسی کا اطلاق کیوں اور کیسے کیا گیا، اس بارے میں وائس آف امریکہ نے بات کی ڈائریکٹر جنرل فوڈ اتھارٹی پنجاب سے۔ اس کو انرجی کہنا غلط ہے، اور یہ انرجی کے علاوہ باقی تمام چیزیں دیتا ہے یہ ڈرنک۔ انڈسٹری سیٹسفائی نہیں کر سکی پنجاب فوڈ اتھارٹی کے سائنٹیفک پینل کو، تو سائنٹیفک پینل نے یہ امینڈمنٹس لاء کے اندر تجویز کی، جس کی بنیاد پر یہ لاء جو ہے امپلیمنٹ کیا گیا۔ ہمارے پاس ایسے انٹرنیشنل برانڈز موجود ہیں جنہوں نے پاکستان سے باہر اپنی پروڈکٹ کو نہ صرف ہماری ریگولیشن کے مطابق اس کی کمپوزیشن کو چینج کیا ہے بلکہ اس کے لیبل کو بھی چینج کیا ہے۔ آپ کو ایسے انرجی ڈرنکس دکھا سکتا ہوں جو پاکستان سے باہر بن رہے ہیں، لیکن اس میں اردو کی یہ وارننگ بھی موجود ہے کہ یہ حاملہ خواتین اور بچوں کے لیے موزوں نہیں ہے، اور اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ کیفینیٹڈ ڈرنک ہے، اور اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ ہائیلی کیفینیٹڈ ہے، اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ اسٹیمولنٹ ڈرنک ہے۔ اس میں انہوں نے کیفین کی تعداد بھی ہماری ریگولیشن کی وجہ سے کم کی ہے۔ جتنے بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے اندر کاربونیٹڈ بیوریجز جو ہیں وہ بین کی پنجاب فوڈ اتھارٹی نے، کیونکہ یہ مشاہدے میں آیا کہ یہ بچے ان کا بیجا استعمال کرتے ہیں، اور ان کا جو بیجا استعمال ہے وہ الٹیمیٹلی بچوں کے لیے نقصان کا باعث بن رہا ہے۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی اپنی سزاؤں کے حوالے سے ایک کمپریہنسو SOP بنا کے بیٹھی ہے۔ وہ SOP یہ ہے کہ اگر کوئی چیز جس کو ہم بین کر دیں، جس کو کہ منع کر دیا جائے، وہ اگر آپ کے پاس سے پائی جاتی ہے تو آپ کو امیڈیٹلی سیل کیا جاتا ہے۔ کالجز میں جا کے بتاتے ہیں، پیمفلٹ تقسیم کرتے ہیں، پریس ریلیزز ایشو کرتے ہیں، سوشل میڈیا کا استعمال کیا جاتا ہے، فیس بک کا استعمال کیا جاتا ہے، ایک جنرل اویئرنیس کریٹ کی جاتی ہے۔
اور جیسے صبا چاہ خان نے کہا بہترین مشروب پانی ہی ہے. اب چلتے ہیں کوئٹہ, جہاں 11 سال بعد فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلی جا رہی ہے, جو شائقین کے لیے کسی تحفے سے کم نہیں. اس سالوں کے دوران دہشت گردی اور بدامنی کے باعث بلوچستان میں کرکٹ بری طرح متاثر ہوئی. بگٹی کرکٹ اسٹیڈیم میں فرسٹ کلاس کرکٹ کی واپسی بلوچستان میں کھلاڑیوں اور شائقین کے لیے کیا معنی رکھتی ہے, یہ بتا رہے ہیں مرتضی ظاہری. کوئٹہ کے اکبر بگٹی کرکٹ اسٹیڈیم میں فرسٹ کلاس کرکٹ میچز جاری ہیں. کرکٹ کے شائقین قومی کھلاڑیوں کو اپنے درمیان پا کر خوش ہیں. خوشی تو کافی محسوس ہو رہی ہے. تقریباً 11 سال کے بعد فرسٹ کلاس کے میچز کوئٹہ واپس آئے. صرف کوئٹہ کے پلیئر نہیں بلکہ پورے جو بلوچستان کے پلیئر, باہر کے ڈسٹرکٹ کے پلیئر یہاں کے میچز سارے دیکھے, اور اس سے میں بلوچستان کے پلیئر کے لیے بہت فائدہ ہوگا اور بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. کرکٹ کے مداح شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ کوئٹہ میں 11 سال سے فرسٹ کلاس کرکٹ کے مقابلے نہ ہونے کا نقصان یہاں کے مقامی کھلاڑیوں کو ہوا. آج پاکستان کی قومی ٹیم میں بلوچستان کی نمائندگی نہ ہونے کے برابر ہے. 11 سال سے کرکٹ نہیں ہو رہی تھی. اگر یہاں پہ کرکٹ ہوتا تو یہاں کے کرکٹر اچھا کرکٹ کھیلتے تھے, اور وہ ابھی تقریباً ٹیم میں 7-8 پلیئر بلوچستان کے ہوتے تھے. کوئٹہ میں فرسٹ کلاس کرکٹ کی واپسی کی خوشی ایک طرف, مگر یہاں کے مقامی کوچ کوئٹہ کے نام پر بننے والی ٹیموں میں بلوچستان کے کھلاڑیوں کی عدم نمائندگی کی شکایت بھی کرتے ہیں. ٹیم ہمارے بلوچستان کے نام پہ اور ہمارے صرف ایک ہی پلیئر کھیل رہے اس میں, تو یہ بڑی زیادتی ہے. دوسری جانب پی سی بی کے حکام کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں کرکٹ کے فروغ کے لیے 15 کرکٹ گراؤنڈ تعمیر کرائے گئے ہیں, اور قومی ٹیم میں بلوچستان کے کھلاڑیوں کی تعداد بڑھانے کے لیے انڈر 19 کی ٹیم میں بلوچستان کے کھلاڑیوں کو 45% نمائندگی دی جائے گی. یہ گریڈ 1 جو ٹیم ہوتی ہے پاکستان کی, پہلے نمبر کی جو کرکٹ ہوتی ہے فرسٹ کلاس کرکٹ, اس میں یہ ہوتے ہیں. اس میں ہمارے 4 پلیئر ہیں اس میں ابھی کھیلے, لیکن جو سیکنڈ 11 ہے ہماری, اس میں ہمارے 9 پلیئر ہیں. انشاءاللہ اگلے سال آپ دیکھنا ہمارے گریڈ 1 میں 5-6 پلیئر ہوں گے, اس کے ساتھ ہمارے سیکنڈ 11 میں تقریباً 10-12 پلیئر ہوں گے. میچز کے دوران کھلاڑیوں اور تماشائیوں کو سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے اسٹیڈیم میں پولیس کے 2000 اہلکار بھی تعینات کیے گئے ہیں, جبکہ آئندہ سال پی ایس ایل کے میچز کوئٹہ میں بھی منعقد کرانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. مرتضی ظاہری, وائس آف امریکہ, کوئٹہ. اور آخر میں سیر امریکی ریاست ٹینیسی کے شہر میمفس کی, جو کنٹری میوزک اور ایلوس پریسلی کے لیے جانا جاتا ہے. فائزہ بخاری ہمیں لے جا رہی ہیں بیل اسٹریٹ, جو رات دیر گئے تک ریسٹورانٹس, لائیو موسیقی اور جگمگاتی روشنیوں کے لیے مشہور ہے. اسٹریٹ میمفس کے ڈاؤن ٹاؤن علاقے کی ایک اہم پہچان. رات دیر گئے بھی اگر آپ یہاں چلے آئیں تو کوئی نہ کوئی ریسٹورینٹ کھلا ہوا مل ہی جاتا ہے, وگرنہ کہیں نہ کہیں سے موسیقی کی آواز تو ضرور ہی سنائی دے گی. میں وہاں آدھی رات کے قریب پہنچی. لوگ تو کم تھے, لیکن پھر بھی رنگوں اور روشنیوں کی اس گلی میں رونق کا احساس رہا. بیل اسٹریٹ میں آویزہ یہ جگمگاتے نیون سائنز اس گلی کی روشنی کو مدھم نہیں پڑنے دیتے. میمفس کو راک اینڈ رول اور بلوز موسیقی کی جائے پیدائش کہا جاتا ہے, اور اس کا ثبوت بیل اسٹریٹ میں جا بجا نظر آتا ہے. یہاں خاموشی سے ونڈو شاپنگ کا بھی اپنا ہی لطف ہے. اکا دکا سٹالز بھی نظر آئے, جس پر لگائی گئی اشیاء بھی اس گلی کی روشنیوں کی طرح جگمگا رہی تھیں. اگر آپ چاہیں کہ وقت کی رفتار کچھ تھم سی جائے تو یہاں شاہی انداز کی گھوڑا گاڑی پر سیر کا انتظام بھی موجود ہے. میمفس میں رات گئے کھانے پینے کے ساتھ روح کی غذا کی ضرورت بھی محسوس ہو تو بیل اسٹریٹ ایک مناسب آپشن ہے. فائزہ بخاری, وائس آف امریکہ, میمفس, ٹینیسی. یہ تھا آج کا ویو 360. سارا زمان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.